الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. معاذ سامعین الکرام، قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی کلام قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات جو تلاوت کی ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں سے چند مہینوں کو فضیلتی اور ان کو غربت والے مہینے قرار دیا، اور مہینوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور انسان مبارک عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان مہینوں کے اندر چند دن ایسے بنائے کہ ان دنوں کو کہ اللہ رب العزت نے دوسرے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، ان کی افضلیت دوسرے دنوں سے زیادہ ہے۔ جس طرح آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ابھی ذی الحج جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور اس
پہلے عشرے اس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی فضائل جو ہے وہ موجود ہیں. اور ان چند دنوں کا، اور ویسے تو مسلمان کو ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. ہر وقت دل کے اندر جو ہے وہ انسان مسلمان کے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہر وقت ہونی چاہیے، ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہ چند دن مخصوص کس لیے کیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت نے چند دنوں کے فضائل کیوں بیان کیے، ان چند دنوں کو مخصوص کیوں کیا ہے؟ وہ چند دن اس لیے مخصوص کیے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کا اور انسان کا، مسلمان کا جو تعلق آپس میں ہونا چاہیے تھا اور جو ہونا چاہیے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہم نے رمضان مبارک 2 ماہ پہلے تقریباً رمضان مبارک گزرا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی، ہم نے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کی. یعنی عام روٹین کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے ہٹ کر ہر کسی نے یہ کوشش کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لیں. لیکن جیسے ہی رمضان گزرا وہ تعلق پھر سے کمزور ہونا شروع ہو. جو ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ وہ تعلق بن گیا تھا رمضان مبارک کے اندر، ہم زیادہ نماز پڑھنے، نوافل پڑھنے لگے، ذکر و اذکار زیادہ کرنے لگے، تلاوتیں زیادہ کرنے لگے، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات ہم زیادہ اللہ رب العزت کو یاد کرنے لگے. لیکن جیسے ہی رمضان گزرا وہ تعلق جو ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ زیادہ گہرا بن گیا تھا، جو ہمیں قرب حاصل ہو گیا تھا، عبادتیں کر کے وہ کمزور پڑنے لگے اور ہم جو ہے وہ دوری اختیار کرنے لگے. جو جہاں ہم نوافل پڑھتے تھے وہاں پر ہمارے فرائض نہیں چھوٹ رہے تھے. ہمیں اپنی نمازوں سے لاپرواہی، فرائض سے لاپرواہی ہمارے اندر آتی جا رہی. تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عشرہ ذی الحج جو ہے یہ عطا کہ یہ تعلق کمزور نہ پڑ جائے، میرا بندہ مجھ سے بالکل یہ غافل نہ ہو جائے، میرا بندہ بالکل ہی مجھ سے دور نہ چلا جائے، میرے ساتھ جڑ کے رہے، مجھے یاد کرتا رہے. بس اللہ فی ایام معلومات کہ تم اللہ کا ذکر کرو ان چند دنوں کے اندر. اور ان کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ کے اندر بھی اور قرآن مجید کے اندر بھی. اللہ رب العزت اس کی بڑی فضائل بیان کرتا ہے، بڑی فضیلتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یعنی ایام العشر، کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو ان ایام کے اندر، یہ عشرہ ذی الحج کے ابھی شروع ہونے والا، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، سب سے زیادہ جو افضل اور بہترین جو دن ہیں اللہ رب العزت کے ہاں، وہ سب سے زیادہ افضل اور بہترین اور عظیم جو دن ہیں وہ اس عشرہ ذی الحج کے، وہ 10 دن ذی الحج کے. ان کے اندر عبادت کرنا عام دنوں سے زیادہ اس کا جو ثواب ملنا شروع ہو. اس کے اندر ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت زیادہ عطا فرماتے ہیں دوسرے دنوں کے حساب سے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل فی ایام یفصل منها فی هذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، یعنی سب سے زیادہ افضل دن کون سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دن جو ہیں وہ یہ ہیں حاضی، یہ عشرہ ذی الحج جو ہے یہ سب سے زیادہ افضل دن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ولل جہاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی ان کے برابر نہیں ہے، ان کے اعمال کے برابر. ایک انسان جہاد کے لیے نکلتا ہے، کیا اس کا وہ جہاد کا عمل جو نکلنا ہے وہ بھی اس کے برابر نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں. ہاں لیکن اگر کوئی شخص جہاد کرنے کے لیے نکلا اور جہاد
کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کو شہادت عطا، پھر اس کا مرتبہ بڑھا۔ اگر وہ غازی ہو کر لوٹا پھر اس کا مقام ان سے کم ہے، لیکن اگر وہ شہید ہو گیا تو پھر اس کا مقام بڑھا۔ ان ایام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دن ہیں عشرہ ذی الحج کے، ان کے اندر روزے رکھنا، عام دنوں کے اندر بھی روزے رکھے تو اس کی بھی فضیلت ہے، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر روزے رکھتے ہیں تو ان کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 9 دن ہیں عشرہ ذی الحج کے، جو 9 دن ہیں 10 ذی الحج سے پہلے کے، ان کے اندر اگر ایک روزہ رکھا جائے تو ایک روزے کا ثواب جو ہے وہ 1 سال روزے رکھنے کے برابر ہے، ایک دن کا روزہ۔ تو ویسے تو انسان کا جو ہے وہ ساری زندگی کتنے روزے رکھتے، پورے سال انسان روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر ان ایام کے اندر وہ روزے رکھتا ہے اور ایک روزے کا جو ثواب ہے وہ کتنا ہے، 1 سال کے برابر۔ ویسے تو حاجی جو ہے وہ حج کرنے جاتے ہیں اور 9 ذی الحج جو عرفہ کا دن ہوتا ہے وہاں پر ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن جو حج کرنے کے لیے نہیں گئے، اپنے مقام پر ہیں، اپنے گھر پر ہیں، وہ روزہ رکھے تو ان کے لیے اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک دن کا روزہ نازل سوال کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا جو وہ پچھلے سال 1 سال جو گزرا ہے اس کے گناہ اور آنے والا جو سال ہے آئندہ اس کے گناہ اللہ رب العزت معاف کرتا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں اس کے اندر جو کبیرہ گناہ ہے وہ شامل نہیں، جو سزا رکھنا ہے اللہ رب العزت کو معاف کرتا ہے۔ اسی طرح جو حقوق العباد ہیں وہ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ وہ بندہ نہ معاف ہو۔ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی جو بچتا رہا، چھوٹے موٹے جو گناہ جانے میں ہو گئے، غلطی سے ہو گئے، اللہ رب العزت سب کو معاف کرتا ہے۔ ایک دن کا روزہ، تو یہ دن آنے والے ہیں، ان کے اندر ہر شخص جو ہے وہ یہ کوشش کرے کہ میں ویسے تو پورے سارے جو 9 دن ہیں 9 کے 9 دن کے روزے رکھیں، اگر نہیں رکھ سکتا تو کم از کم 9 ذی الحج کا جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ اور 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے اس کے اندر اختلاف ہے تھوڑا سا، وہ یہ کہ کیا ہم سعودی عرب کا جو چاند کے ساتھ روزہ رکھیں یا پاکستان جہاں پر وہ رہیں جس مقام پر وہاں پر ہم جو ہے اس کے حساب سے روزہ رکھیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جو سعودیہ کے ساتھ ہے وہاں پر تاکہ ہماری حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے تو ان کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اصل یہی ہے، اور علماء متفق اسی بات پر ہیں کہ روزہ 9 ذی الحج جو اپنا مقام ہے جہاں پر تم رہ رہے ہو، جو تمہارا اپنا کیلنڈر ہے اس کے حساب سے روزہ رکھنا، اس کے حساب سے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر جب قربانی کا دن آتا ہے، قربانی کے دن کے اندر جو ہے وہ قربانی سے پہلے کھانا پینے سے اس کو ہم ایک روزے کا نام دے دیتے ہیں۔ اکثر ہمارے ہاں یہ ہے کیا کہتے ہیں جب تک قربانی نہیں کرے گا تو یہ اس دن بھی روزہ رکھے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 ذی الحج کا یعنی عید کے دن کا روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا روزے ہی نہیں رکھا جائے، اور اس روزے کو ہم کلیجی روزہ نام دیتے ہیں، اپنی طرف سے جو بھی نام بنا لے اس کو نام دیتے ہیں۔ تو وہ روزہ رکھنا بھی یعنی عید کے دن روزہ رکھنا ویسے ہی حرام ہے، روزہ نہ رکھا جائے۔ اور روزہ کس کو کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے روکے رہنا، یہ روزے کا نام ہے۔ وہ کیا چند گھنٹے کے لیے، ہاں یہ ضرور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جو ہے وہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ میٹھا تناول کرتے جاتے تھے، کھجور یا کوئی اور ایسی چیز میٹھی وہ کھا کر کے اللہ کے نبی سے عید کی نماز نہیں کرتے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قربانی عید کی نماز کے لیے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور عید کی نماز کے لیے بھی اسی طرح خالی پیٹ نہیں کرتے، کچھ نہیں تناول فرماتے، اور جب عید کی نماز پڑھ کے لوٹتے تھے تو پھر کھا بھی لیتے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب تک قربانی نہیں کرے گا قربانی کے گوشت ہی اسے کھانا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں کھانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اکثر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔
اور والدین جو ہے بیچارے بوڑھے ہیں، ان کو ہم نے روزہ رکھ کے بٹھا دیا، اب کسائی نہیں مل رہا، وہ اثر تک بیچارہ بھوکا بیٹھا ہو، اثر تک کچھ بھی نہیں ملا تو شام تک جو ہے بھوکے بیٹھا ہو، خود کھا بھی نہیں، اس کو بٹھا دیا روزہ رکھا دیا، اس لیے قربانی کے ساتھ کچھ ایسی کوئی بات نہیں ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کوئی. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے دن کے نماز پڑھی، نماز کا نماز کے بعد آپ نماز تک نہ کھائیں پیئیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ آئیں، اگر گھر کے اندر جو چیز بنی ہے وہ کھا پی لیں آپ. روزے کا تو نہ روزہ تو ہے نہیں جس کو ہم نے روزہ بنایا ہوا. تو یہ چیزیں ہمارے اندر جو ہیں وہ اس قدر شرائط کر چکی ہیں کہ ہم ان کو بھی شریعت کا اور دین کا حصہ سمجھنے لگے، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراء ذی الحج کی بہت سارے فضائل بیان فرمائے، ان کے اندر روزہ رکھنا اور ان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، ہر قسم کی جو عبادات کا جو ہے وہ زیادہ ثواب ملتا ہے. اب ہمارے لیے ان دنوں کے اندر زیادہ کام کرنے والے کیا ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر کون کون سے کام کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان دنوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ عبادات کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ کرے، جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. اب اس کے اندر کہ غلو کرتے ہیں، اس کے اندر یہ کوئی قربانی کرنے کے لیے شرائط میں سے نہیں ہے، اس کے اندر ہم اس کو بالکل واجب سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم نے جو ہے وہ جس نے قربانی کا ارادہ کر لیا یا قربانی کرنی ہے یا نہیں کیا، تو یہ حدیث مبارکہ دونوں کے لیے کوئی قربانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کے لیے بھی ہے. اور علماء نے اس کو مستحب اعمال کے اندر رکھا ہے کہ یہ عمل مستحب ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں. ان کو وہ عام دنوں کے اندر صفائی کے لیے خط کرنا، زیر بال منہ ناخن کاٹنا، ان چیزوں کا صفائی کے لیے تو اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مستحب عمل میں سے ہے، یہ قربانی کی شرائط میں سے نہیں ہے. کہ اگر جس نے چاند کو دیکھا اور چاند دیکھنے کے بعد ناخن کاٹ لیے، بال کاٹ لیے تو اس کی قربانی نہیں ہے، اس کا قربانی پر کوئی اثر پڑے گا، ایسی کوئی بات نہیں. اگر اس نے جس نے قربانی کرنی ہے اس نے بھی اس حدیث پر عمل کر لیا، اور جس نے قربانی نہیں کرنی اس نے بھی اس حدیث پر عمل کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو اللہ رب العزت قربانی کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے. تو یہ اجر و ثواب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن قربانی کے لیے شرط نہیں ہے. یہ چیز شرائط میں سے نہیں ہے کہ اگر کسی نے اس چیز کو کیا تب تو اس کی قربانی قبول ہوگی، اگر نہیں کیا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تحلیلات، تکبیرات، تمہیدات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کرو، یعنی اللہ اکبر، الحمدللہ، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ویسے تو وہ عام دنوں کے اندر بھی جو ہے جو عشرہ ذی الحج ہے ان کی جو یکم ذی الحج سے لے کر جو ہے شروع ہوتے ہیں، تو یہ جتنے بھی ہیں عشرہ ذی الحج کے جو ایام ہیں ان کے اندر سارے دنوں کے اندر جو تکبیرات زیادہ سے زیادہ کہا کرتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس قدر تکبیرات کہا کرتے تھے کہ بازار جو تھے وہ گونج اٹھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بہت زیادہ تکبیرات ہیں، اور یہ ہمارے ہاں مفقود ہوتا جا رہا ہے. ہم اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں. ہم نے صرف واجب کو پکڑ لیا، ہم نے 9 اور 13 کے درمیان جو تکبیرات پڑھنی ہے نماز فرائض کے بعد، بس وہ ہم نے واجب ادا کر لی، وہ بھی اگر کر لی نماز ادا کر لی تو پڑھ لیں گے نہیں تو. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی کثرت سے جو ہے وہ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کاروبار تجارت کرتے ہر وقت جو ہے تمہاری زبان پر اللہ رب العزت کی کبریائی بڑھائی اور اس کی تعریف اور اس کی وحدانیت تمہاری زبان پر ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، زیادہ سے زیادہ الحمدللہ، اور زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہو. ہر جگہ پر بازار کے اندر جاتے ہو بازار کے اندر شروع کرو، اگر دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے تو اٹھتے بیٹھتے ہوئے تکبیرات کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کرو. تو جس مقام پر بھی تم بیٹھے ہو، جس مقام پر بھی تم ہو،
ہر جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ پر اللہ کی تکبیرات اور اللہ رب العزت کی تحریر اور تعریف جو ہے وہ بیان کرو، اس سے تمہاری زبان نہ لگے، تم اسے غافل نہ رہو۔ اور یہ دن اسی یاد دہانی کے لیے اور اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ دن ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تم اللہ کا قرب حاصل کر لو، اللہ رب العزت کے زیادہ سے زیادہ تم نزدیک ہو جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصوم تسع ذی الحجۃ ویوم عاشوراء وثلاثۃ ایام من کل شہر اول 20 من الشہر الخبیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے ابتدائی 9 روز یوم عاشوراء ہر مہینے کے 3 اور ہر جمعرات اور پیر کے روزے رکھتے، یعنی عشرہ ذی الحج کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہر ایک سنت مبارکہ ادا کرنا اس پر بہت ادب ہے، اور خاص طور پر اس سنت مبارکہ کو زندہ کرنا جو مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، جو امت سے گم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس پر امت نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کو زندہ کرنا اس پر بڑا ادب ہے۔ تو ہمارے اندر سے اللہ کے نبی کی سنتیں جو ہیں وہ مفقود ہوتی جا رہی ہیں، ہم سے گم ہوتی جا رہی ہیں، ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے جس سنت پر عمل کرنا ہے اس پر اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے اپنے ہم گھر کے اندر یہ ماحول بنائیں کہ جناب عاشورہ ذی الحج آ گیا ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضائل بیان فرمائے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلتیں سنائی ہیں، اور اللہ رب العزت ایک دن کے روزے پر اتنا اجر و ثواب عطا فرما۔ ہم اپنے گھر کے اندر کم از کم ماحول، اور اگر ہم کسی دفتر کے اندر بڑے ہیں اور ہماری وہاں پر سنی جاتی ہے تو ہم اپنے دفتر کے اندر، دفاتر کے اندر اور اپنے جس جگہ پر بھی ہم رہ رہے ہیں وہاں پر اگر ہمارا سر و رسوخ ہے تو وہاں پر بھی ہم کم از کم یہ ایسا ماحول کریٹ کریں، ایسا ماحول بنائیں کہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کا قرب حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی طرف لوٹنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی دنوں کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دنوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ انسان کا جو تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ جب وہ کمزور پڑ جاتا ہے ان دنوں کے اندر وہ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اس تعلق کے ذریعے سے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جائے، اور اسی دن کے اسی عشرہ ذی الحج کے اندر جو ہے سب سے بڑا جو عمل ہے جو مسلمان کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو وہ قربانی ہے، اور قربانی کا عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا محبوب عمل ہے۔ جو کوئی بھی جانور ذبح کرتا ہے اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے رب العزت اس کا گناہ معاف کرتا ہے، جتنے جسم پر اس کے بال ہیں اس کے برابر اس کو اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو دن ہے وہ عید الاضحیٰ یوم النحر کا دن ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ دن وہ قربانی کا دن ہے۔ تو قربانی کرنا اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر قربانی کے فضائل پر بیان ہوگا۔ تو عشرہ ذی الحج کے اندر ہمارے لیے جو کام کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ مستحب عمل ہے کہ جو قربانی کا ارادہ کرے اور قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کرے، یہ مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے قربانی کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن اگر کرے گا تو اس پر اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اس رات کی عبادات جو ہیں وہ لیلۃ القدر کے برابر اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس رات کی عبادات جو ہیں ان کے اندر عبادت کرنا یہ زیادہ سے زیادہ اس عشرہ ذی الحج کے جو راتیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی تحریم یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا اور توحید بیان کرنی، تعریف اللہ کی بیان کرنی، اللہ اکبر اور اللہ رب العزت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، اس کا ہم نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی زبانوں کو اس سے تر رکھنا ہے۔ اور دوسرا اس پورے عشرہ ذی الحج کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنانے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کے مطابق جو کام کیے ہیں ان سارے سنتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر لانے والے ہیں۔ تو ہم نے اس عشرہ ذی الحج کے اندر اپنے جو کام کرنے والے وہ یہی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے والے بن جائیں، اپنے گھر، اپنے عزیز و اقارب، رشتے دار
اور اپنے کولیگ جو ہیں ان کو بھی اس چیز کی دعوت دیں جناب عشرہ ذی الحج شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں اور اللہ رب العزت کا کس قدر آپ نے ذکر کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور یکم ذی الحج سے ہی ان تکبیرات کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا۔ ضروری نہیں ہے 9 ذی الحج سے شروع کرنا ہے، وہ تو واجب ہے، لیکن جیسے ہی عشرہ ذی الحج شروع ہو تو شروع سے ہی تکبیرات، تحلیلات جو ہے اور تمہیدات، اللہ رب العزت کی تعریفات جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین کا یہی عمل رہا کہ جیسے عشرہ ذی الحج شروع ہوتا تو فوراً عشرہ ذی الحج وہ قربانی کے لیے تیاریاں کرنا شروع کر دیتے۔ حج اور عمرے کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حج اور عمرہ کرنا بڑا جو سبب ہے۔ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج اور عمرے کے لیے ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے اور وسعت دے کہ ہم بھی ان دنوں کے اندر حج اور عمرے کے لیے جائیں، اللہ بیت اللہ کی زیارت اور مدینہ منورہ کی زیارت اللہ رب ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج اور عمرہ ان دنوں کے اندر کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے، اللہ رب العزت سے سارے گناہ معاف فرمائے۔ تو بڑی فضیلت ہے حج، اور اگر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وسعت دی ہے، ہمارے پاس اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت بھی، وقت بھی، صحت اور تندرستی اللہ رب العزت نے دی ہے، تو ہر کسی کو چاہیے کہ جب حج کے ایام آئیں تو ان دنوں کے اندر ضرور وہ جو ہے حج کے لیے سفر، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے